ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں حماد نامی شخص اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ حماد تجارت کے سلسلے میں اکثر شہر جایا کرتا تھا اور واپس آتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے لیے تحفے لایا کرتا تھا۔ حماد اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کی بیوی اس کا بہت خیال رکھا کرتی تھی اور بچیوں کی بہت اچھی پرورش کر رہی تھی۔ ایک دن اچانک اس کی بیوی بیمار ہوئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حماد کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہ اکثر پریشان رہنے لگا۔ اب اسے اپنی بیٹیوں کی بہت فکر تھی۔ اب وہ سوچتا تھا کہ وہ کام کے سلسلے میں شہر بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کس طرح اپنی بیٹیوں کو اکیلا چھوڑے۔ سارا دن حماد سوچ میں گھرا رہتا۔ تینوں بیٹیوں نے جب والد کو اس حال میں دیکھا تو انہوں نے اپنے والد کو تسلی دی۔ بڑی بیٹی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اپنا خیال رکھ سکتی ہیں۔ کام پر جانے کے بغیر بھی گزارا نہیں تھا۔ مسٹر حماد نے اپنی بیٹیوں سے وعدہ لیا کہ وہ کسی بھی صورت دروازہ نہیں کھولیں گی جب تک کہ ان کے والد آ نہیں جاتے۔ جب بیٹیوں نے تسلی دی تو مسٹر حماد کام پر روانہ ہوئے۔ رستے میں چوروں کے ایک گروہ نے جب ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے گھر میں جایا جائے اور چوری کی جائے۔ ان میں سے ایک چور فقیر کے بھیس میں ان کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا اور صدائیں لگانے لگا کہ بہت طوفانی رات ہے، مجھے آج رات کے لیے پناہ دے دی جائے۔ ایک بیٹی جو کہ ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی، اسے اس پہ بہت ترس آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اسے پناہ دی جائے۔ چھوٹی بیٹی نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنے والد سے وعدہ کیا ہے، جبکہ دوسری بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں پناہ دے دینی چاہیے، اور اپنی چھوٹی بہن کو ڈانٹا کہ ہم بڑی ہیں، فیصلہ ہم کریں گے، تم نہیں۔ چھوٹی بہن بہت افسردہ ہوئی۔ بڑی بہن نے دروازہ کھولا اور فقیر سے کہا کہ تم اندر آ سکتے ہو۔ انہوں نے آگ جلائی اور فقیر کو آگ کے پاس بٹھایا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ دونوں بہنیں بات چیت کر رہی تھیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا ہے، جبکہ چھوٹی بہن کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ فقیر جو کہ اصل میں چور تھا، اس نے تینوں بہنوں کے دودھ میں سلیپنگ پاؤڈر ملا دیا۔ بڑی دونوں بہنوں نے دودھ پی لیا، جبکہ چھوٹی بہن نے دودھ نہیں پیا اور سوچ میں پڑ گئی۔ اسے فقیر پہ شک تھا۔ دوسری دونوں بہنیں سلیپنگ پاؤڈر کے زیر اثر سو چکی تھی، جبکہ چھوٹی بہن سوچ میں گم تھی۔ چور ان کے سونے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ چھوٹی بہن جو کہ بہت سمجھدار تھی، اس نے سونے کا ناٹک کیا۔ چور بڑی دونوں بہنوں کے کمرے میں گیا اور ان کے پاؤں میں پن چبھائی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ دونوں بہنیں سو رہی ہیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ دونوں سو رہی ہیں تو وہ چھوٹی بہن کے کمرے میں آیا اور ایسا ہی کیا۔ چھوٹی بہن سونے کا ناٹک کرتی رہی۔ اب چور کو یقین ہو گیا کہ تینوں بہنیں سو رہی ہیں۔ اس نے گھر کا سامان اٹھانا شروع کیا اور باہر دروازے کی طرف گیا تاکہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلا سکے۔ اپنے ساتھیوں کو لینے وہ گھر سے باہر چلا گیا اور تلوار گھر میں ہی رہ گئی۔ اتنے میں چھوٹی بہن اٹھی، اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ چوروں نے جب دروازہ بند دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ چھوٹی بہن نے یہ سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ چور جانتا تھا کہ وہ اس حق میں نہیں تھی کہ اسے گھر میں پناہ دی جائے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے اچھے سے ڈیل کیا جائے۔ چور نے کہا کہ اچھا، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، مجھے صرف اندر آنے دو تاکہ میں اپنی تلوار لے لوں۔ لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ونڈو کے پاس آؤ، میں تمہیں تلوار دے دیتی ہوں۔ جیسے ہی چور نے ہاتھ آگے بڑھایا، لڑکی نے اسے تلوار سے زخمی کر دیا۔ چور چھوٹی سی بچی کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ جس چور کا ہاتھ زخمی ہوا تھا وہ چیختے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ وہ ضرور ان کو دیکھ لے گا۔ گھر اب اچھے سے محفوظ تھا۔ اگلے دن جب دونوں بہنیں اٹھیں تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید ان کی بہن جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ وہ اس حق میں نہیں تھی کہ فقیر اندر آئے۔ لیکن جب انہوں نے تلوار دیکھی جس پہ خون لگا تھا تو ان کو یقین آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم چھوٹی ہو لیکن بہت سمجھدار ہو، اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے ہمیں بہت بڑی مصیبت سے بچایا ہے۔ جب ان کے والد واپس آئے اور اپنی بیٹیوں کو محفوظ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بڑی دونوں بہنوں نے چھوٹی بہن کی سمجھداری کا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ ان کے والد نے اپنی چھوٹی بیٹی کو شاباش دی اور بڑی بیٹیوں کو نصیحت کی کہ وعدہ کرو تو ہمیشہ پورا کرو،